موت کے متعلق 4 حقیقتیں نہ بھلائیے گا میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں۔ جو طے شدہ رزق ہے، اللہ نے جو لکھا ہے میرے اور آپ کے لیے، جب تک میں اور آپ اس کا آخری قطرہ پانی کا اور آخری وہ حصہ رزق کا کھا نہیں لیں گے، ہمیں موت نہیں آئے۔ پھر سنیے، جو میں لکھوا کے آیا ہوں، جو طے شدہ ہے، ایک پانی کا قطرہ اور ایک ٹکڑا بھی جو میں نے کھانا ہے، جب تک وہ میں کھا نہیں لوں گا اس سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، صحیح ترغیب کی روایت 1702، جب تک اپنا پورا رزق کھا نہیں لیں گے کسی کو موت نہیں آئے گی۔ ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت، جو وقت مقرر ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی پہلے موت نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بھی پہلے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا بنے گا، کہیں موت نہ آ جائے۔ جو لکھا ہے وہ آگے رہنی، موت کا کوئی علاج نہیں ہے، بیماریوں کے علاج ہے۔ اس لیے موت کی حقیقت سمجھنی چاہیے، پہلے نہیں آئے گی، وقت مقرر پر آئے گی۔ اگر وقت مقرر پر آنی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، تو پھر اللہ کا فیصلہ اچھا ہوگا۔ میری خواہشیں پھر اچھی نہیں ہوں گی کہ میں اور زندہ رہتا، فلاں اور زندہ رہتا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کیا کہہ رہی تھی کہ اگر صبت علیہ مصائب لو انها صبت علی الایام صرنا لیالیا، اتنے غم آئے، اگر دنوں پہ غم آتے تو دن راتیں بن جاتی۔ لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ کاش اللہ کے رسول مزید زندہ رہتے تو یہ ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت آ جائے تو مؤخر نہیں ہو سکتے۔ تیسری حقیقت، جس سبب کی وجہ سے موت آنی ہے وہ بھی طے ہے۔ کسی کو بغیر سبب کے موت آئے گی، کسی کو ہچکی آئے گی، کوئی مسکراتا فوت ہوگا، کوئی روتا فوت ہوگا، کوئی سویا سویا فوت ہو جائے گا، کوئی میدان جہاد میں جائے گا، کوئی بیماری سے، کسی کو زندگی میں بیماری لگے گی نہیں۔ مَن لَمْ يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ تَعَدَّدَتِ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدٌ، جو موت سے نہیں مرتا اگر لیٹا ہوا بھی تو فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ میں اس سے مر جاؤں گا، یہی غلط نظریہ ہے۔ موت کا سبب اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ نہیں بدل سکتا، اسی سبب سے موت آئے گی۔ اور سبب جو ہے وہ مسبب الاسباب زیادہ جانتا ہے کیا سبب ہے۔ اللہ عز و جلال نے جو لکھا ہے اسی کے مطابق ہونا ہے۔